اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علمو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے. آج ہم میر تقی میر کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے جو بہارستان اردو کے صفحہ نمبر 116 پر ہے. ہم نے پہلے میر تقی میر کے بارے میں واقفیت حاصل کی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کی غزلوں میں آب بیتی ہے، درد و تاثیر، سوز و گداز اور روانی ہے. میر زمانے کا ستایا ہوا ہے، وہ دل کی شاعری ہے. وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں. غزل کے لیے ان کی طبیعت اور انداز نہایت ہی موزوں تھا، اسی لیے انہیں شہنشاہی غزل کہا جاتا ہے. میر کی شاعری عوام اور خواص دونوں کو بیک وقت متاثر کرتی ہے. پہلے ہم اس دوسری غزل کا طاطا لفظ مطالعہ کریں گے. جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا. پاس ناموں سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس، بے ستون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا. خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کی پہ دل کی گم شدہ پایا نہ گیا. ماہ نے سامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا. جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موزوں کیجیے، درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. اس غزل کا جو پہلا شعر ہے، جیتے جی کوچے دلدار سے نہ گیا، جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. اس پہلے شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے عشق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں زندگی بھر آوارہ اپنے محبوب کے کوچے ہی میں پھرتا رہا، اس کے گھر کے دیوار کے گرد ساری عمر چکر لگاتے ہی کاٹ دی. یعنی میری زندگی اور جینے کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے محبوب کی یاد، اپنے محبوب کے عشق میں وقت گزارنا. دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے اس گلی، اس کوچے اور اس دیوار کے سائے سے دور نہیں کر سکتی. دوسرا شعر، وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ حال دکھایا نہ گیا. اس شعر میں میر تقی میر فرماتا کہ میرا محبوب کل دیر تک میری جانب دیکھتا رہا، یعنی اس نے میری طرف نگاہ کرم سے التفات کی، لیکن میں اپنی غربت، تباہ حالی کے باعث اس کے سامنے نہ جا سکا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری حالت کو دیکھ کر کہیں وہ بھی میری طرح مغموم نہ ہو جائے، غم زدہ نہ ہو جائے. یعنی اس کی دل کو خوش رکھنے کے لیے میں اس کے سامنے
نہ گیا۔ تیسرا شعر، پاس ناموں سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس، بے ستون سامنے سے اپنا اٹھایا نہ گیا۔ اس شعر میں تلمی ہے۔ تلمی ایک شاعری اصطلاح ہے جس میں شاعر کسی تاریخی یا نیم تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا تعلق ہمارے لوک روایت سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرہاد کا قصہ جو شیرین کو حاصل کرنے کے لیے ایک بے ستون پہاڑ کو کاٹ کر دودھ کی نہر لانا چاہتا تھا۔ یعنی اس شعر میں شاعر میر تقی میر فرہاد کی کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنی محبت کی لاج رکھنے کے لیے فرہاد نے ایران کے بغیر پایوں کے ایک پہاڑ کو چیر کر اپنی محبوبہ شیرین کے محل تک دودھ کی نہر نکالنے کی کوشش کی لیکن اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس طرح اس کی ساری کوشش اسے کوئی فائدہ نہ دے سکی، کیونکہ سننے میں آیا ہے جب اسے کہا گیا کہ شیرین مر گئی تو اس نے پتھر سے ہتھوڑے سے اپنے سر کو پھوڑا، لیکن محبت میں اس نے اس کٹھن کام کو بھی کرنے کو ترجیح دی۔ چوتھا شعر، خاک تک کوٹے دلدار کی ٹھانی ہم نے، جستجو کی پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ میں نے اپنی محبوب کے عشق میں اپنا دل کھو بیٹھا اور اس محبوب کے کوٹے سے، اس کی گلی سے خاک چھان چھان کر بھی مجھے اپنے دل کا کوئی کھوج نہ ملا۔ یعنی بہت جستجو کرنے کے باوجود بھی، محبوب کے کوٹے کی خاک چھاننے کے باوجود بھی یہ گم شدہ دل واپس نہ آ سکا۔ پانچواں شعر، ماہ نے آسامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ جب رات کو چاند نکل آیا تو اسے دیکھ کر مجھے اپنے محبوب کے حسین چہرے کی یاد آئی اور صبح تک اس کو بلا نہ سکا۔ اس طرح ساری رات اپنے محبوب کی ہی یاد میں گزار دی۔ یعنی یہاں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا محبوب چاند سے کم حسین نہیں ہے۔ چھٹا شعر، جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موزوں کیجیے، درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے حال دل کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں نے جو یہ غزل لکھی ہے یہ میرے دل کی کیفیت، میرے عشق کی داستان کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کچھ اور لکھوں تاکہ میرے درد دل کی ترجمانی ہو جائے۔ آخری شعر، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے اور
ستم برداشت کرنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ستم گر محبوب کی تلوار کے نیچے تڑپنا دور کی بات ہے، ہم تو اپنا سر بھی نہیں ہلا سکے۔ زندگی بھر میں نے محبوب کے تمام ستم صبر سے برداشت کیے، یعنی محبت میں محبوب کا ہر ستم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کبھی زبان پر کوئی گلا یا شکوہ نہ لایا۔ اس طرح میر تقی میر اپنے دل کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح میر تقی میر کی دوسری غزل مکمل ہو گئی۔